بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے بہادر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے ایسی بے مثال طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ کوئی آپ کے مقابلہ میں کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق اور شکر اس طرح ادا کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سید الشہداء کا لقب پایا۔ اس عظیم مجاہد، بے مثال پہلوان اور قابل فخر صحابی کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حمزہ کی بہادری کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت کے بارے میں بھی جانیں گے کہ شہید ہونے کے بعد آپ مبارک کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ اس لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت معلوماتی ہونے والی ہے، اور ہر صحابی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ الہ العالمین ان تمام عاشقان رسول کے عشق کا ایک ذرہ ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہمارا دین اور دنیا دونوں سنور سکے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی رشتے تھے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی۔ اس خاندانی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے ان کو دودھ پلایا۔ عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا، صرف 2 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تھے، لیکن نسل و خاندان اور قوم و وطن کے اعتبار سے اسلام میں کسی کو بزرگی نصیب نہیں ہوئی۔ اسلام میں بزرگی کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جتنا زیادہ اللہ کے کاموں میں لگاتا ہے، اتنا ہی اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو سپاہ گری اور پہلوانی کا جوہر زیادہ سے زیادہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت حمزہ کو بچپن ہی سے پہلوانی اور سیر و شکار کا بڑا شوق تھا۔ تیر اور تلوار رات دن کا مشغلہ تھا۔ توحید کی آواز گھر ہی سے بلند ہوئی اور مکے کی گلیوں میں گونج گئی۔ 38 ہوش مند حضرات نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہیں سیر اور شکار اور تیر و تلوار نے اتنی فرصت نہ دی کہ ادھر متوجہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف عجیب طریقے سے رہنمائی فرمائی۔ ایک دن شکار سے واپس آ رہے تھے، شہر میں داخل ہوئے، راستے میں لونڈی ملی۔ اس نے کہا، کاش تھوڑی دیر پہلے تم آ جاتے تو اپنے بھتیجے محمد کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واعظ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے سخت گالیاں دی اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ آئے۔ یہ سننا تھا کہ خون نے جوش مارا، دل تڑپ گیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، غصے میں اتنا بے تاب ہو رہے تھے کہ راستے میں ملنے والے دوستوں کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے۔ سیدھے خانہ کعبہ پہنچے، ابو جہل کو دیکھا اور اپنے اہالی اور موالی کے درمیان وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی جھپٹے، اس کے سر پر اس زور سے کمان دے ماری کہ سر کھل گیا۔ وہ بری طرح زخمی ہوا۔ اس کے اہالی و موالی مدد کو دوڑے اور بولے، حمزہ شاید تم بھی بددین ہو گئے ہو۔ فرمایا، جب مجھ پر اس کی سچائی ظاہر ہو گئی تو کون چیز اس سے روک سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ سب حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے نہیں پھر سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلال دیکھا تو مددگاروں کو ہاتھا پائی کرنے سے منع کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے کمزور اور ناتوان مومنین کو محفوظ رکھنے کی غرض سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن ابی کے گھر میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ لوگ اسلام کا نام لیتے ہوئے لرزتے تھے۔ ایسے سخت وقت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بے خوفی سے حق کا اعلان کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ گری کا لوہا مانے ہوئے تھے۔
حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے اچانک حالت بدل گئی۔ اب کفار مسلمانوں کو ستاتے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس طرح حضرت حمزہ نے اللہ کی راہ میں اپنی بہادری اور سپاہ گری کی پہلی گواہی دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے کفار میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ مشورے کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے طرح طرح کی تجویزیں ہونے لگی۔ جھنجھلا کر سب نے طے کیا کہ اب اسلام کے رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی رقم بطور انعام رکھی گئی۔ مکہ کے دوسرے مشہور جوشیلے بہادر عمر تلوار سونت کر اٹھے اور ارقم بن ابی کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ عمر کا آنا معلوم ہوا تو فکر مند ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں، آنے دو، اگر خلوص سے آ رہا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ تھی حضرت حمزہ کی بہادری اور یہ تھا اللہ کی دی ہوئی بہادری پر بھروسہ۔ اور سنیے، عرب کی قوم وہ قوم تھی جو نسل و خاندان کے اعتبار سے نہایت مغرور واقع ہوئی تھی۔ بہت سے ذی ہوش محض اسی غرور کی وجہ سے اسلام کی دولت سے محروم رہے۔ بدر کے میدان میں ابو بختری نے ابو جہل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، سچ کہنا، اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا، اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بلال کے برابر بیٹھیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں، ان کے حالات زندگی اور ان کے قبول اسلام کا واقعہ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، وہاں پہ جا کے آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مکمل ڈیٹیل جان سکتے ہیں۔ اس زمانے میں غلاموں کو اتنا نیچ اور پست سمجھا جاتا تھا کہ آج کل اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھوتوں اور افریقہ کے کالوں کے ساتھ جو برتاؤ رکھا گیا ہے، اس سے اس زمانے کے غلاموں کو ذرا بھی ناپا نہیں جا سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق عطا فرمائی تھی، کالے گورے، اونچے نیچے، غریب امیر، ذات پات، غرض کے کسی طرح کی عصبیت کا شائبہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشہور غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی بھائی قرار دیا، تو انہیں زید سے اتنی محبت ہو گئی کہ جب کہیں باہر جاتے تو اپنے اسلامی بھائی کو اپنا وارث قرار دے کر ہر طرح کی وصیت کر جاتے۔ اس طرح حضرت حمزہ ہر طرف سے کٹ کر اسلام کے ہی ہو رہے۔ پہلوانوں کو پہلوانوں سے جو نسبت اور محبت ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت حمزہ نے تمام دوستیاں، تمام نسبتیں، تمام تعلقات یک لخت ختم کر دیے اور اللہ کی طرف یکسو ہو گئے۔ اس کے بعد جو زندگی پہلوانی، سپاہ گری اور سیر و تفریح اور شکار میں بسر ہو رہی تھی، وہ اسلام کی راہ میں کام آنے لگی۔ کس طرح؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت حمزہ نبوت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ یہاں ان کو اللہ کی دی ہوئی طاقت اور بہادری کو اسلام پر نچھاور کرنے کا خوب موقع ملا۔ سب سے پہلے مشرکین مکہ کے قافلوں کی روک ٹوک کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 آدمی روانہ فرمائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار مقرر فرمایا۔ اس طرح سب سے پہلے اسلامی علم انہی کو عنایت ہوا۔ یہ 30 آدمیوں کی ٹولی آگے بڑھی، اچانک ابو جہل کے قافلے سے سامنا ہو گیا۔ اس قافلے میں 300 سوار تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ان 300 کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مجدی بن عمر الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور دونوں گروہ بغیر لڑے بھڑے اپنی اپنی طرف واپس چلے گئے۔ اسی طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر بہت تھوڑے آدمیوں کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور ہمیشہ آپ کامیاب واپس ہوئے۔ اس کے بعد بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس میں قریش مکہ کا سب سے زیادہ تجربہ کار اور بہادر شخص عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر آگے بڑھا۔ لشکر اسلام سے چند انصاری نوجوان اس کے مقابلہ کو نکلے، مگر وہ اپنی بہادری اور طاقت پر اتنا مغرور تھا کہ اپنے سے کم پلہ لوگوں سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس نے پکارا، محمد، ہم نہ جنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے ہم پلہ لوگوں کو بھیجو۔ اس کی یہ بات سن کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مقابلے کے لیے بھیجا۔
حضرت حمزہ نے بڑھ کر عتبہ کو ٹوکا اور پہلے ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کی طرف سے دوسرا مشہور بہادر طعیمہ بن عدی بدلہ لینے کے جوش میں جھپٹا، لیکن ایک ہی وار میں وہ بھی جہنم رسید ہوا۔ دشمن نے یہ دیکھا تو ایک دم ہلہ بول دیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام نے اپنے بہادروں کو نرغے میں دیکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ بھی بڑھے اور کفار پر ٹوٹ پڑے۔ نہایت گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت امیر حمزہ کی پگڑی پر شتر مرغ کی کلغی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے صاف نظر آتے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے جاتے تھے، جس طرف گھس جاتے پرے کے پرے صاف کر دیتے۔ لشکر کفار کے بڑے بڑے بہادر ان کے ہاتھ سے مارے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا۔ ان قیدیوں میں مکے کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ بعض قیدیوں نے پوچھا، یہ کلغی لگائے کون تھا؟ جواب ملا، حمزہ۔ تو وہ بولے، آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا۔ اس ہار سے مشرکین مکہ کو بڑے سے بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ وہ اس غم کو نہ بھولے اور بدلہ لینے کے جوش میں انہوں نے ایک بڑا لشکر اکٹھا کیا اور مدینہ کی طرف بڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ساتھ لیا اور احد کے مقام پر ان کو جا روکا۔ کفار کی طرف سے سبا پہلوان نے بڑھ کر مقابلے کے لیے مسلمانوں کو پکارا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار تول کر میدان میں آئے اور للکار کر کہا، کیا تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس زور سے وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بدر کی جنگ میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قریش کے بڑے بڑے سورما قتل ہوئے تھے، اس لیے قریش سب سے زیادہ انہی کے خون کے پیاسے تھے۔ وہ صف باندھ کر ان پر حملہ کرتے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی صفیں الٹ دی، تنہا 30 نامور کافروں کو مار گرایا۔ جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا طعیمہ بن عدی کا بدلہ لینے کے لیے خاص طور سے تیار کیا تھا اور اسے انعام کے علاوہ آزادی کا بھی لالچ دیا تھا۔ اس کے ابھارنے پر وحشی اس جنگ میں ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا چھپا ہوا حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاق کی بات وہ لڑتے ہوئے ادھر سے گزرے۔ اس نے چھپ کر اچانک بڑے زور سے اپنا خاص حربہ پھینک کر مارا۔ اس کے اس حربے سے لڑکھڑا کر گرے اور روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار کی عورتوں اور مردوں نے خوشی اور مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، جس کا باپ بدر کی لڑائی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، انتقام کے جوش میں رسول خدا کے چچا کا کلیجہ نکالا اور چبا چبا کر نگلنا چاہا مگر نگل نہ سکی، تھوک دیا، پھر ناک کاٹ کا زیور بنایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو پوچھا، کیا اس نے کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، خدا حمزہ کے بدن کے کسی حصے کو جہنم میں داخل ہونے نہ دیتا۔ اس کے بعد چچا کی لاش کے پاس تشریف لائے۔ ہندا نے ناک کان کاٹ کر بڑی دردناک صورت بنا دی تھی۔ دیکھا تو دل بھر آیا اور فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہے کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے رنج و ملال کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا کہ درند اور پرند کھا جائیں اور تم قیامت میں انہی کے شکم سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، مجھ پر تمہارا بدلہ واجب ہے، میں تمہارے بدلے کافروں کے ناک کان کاٹوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت فرما دی اور صبر جمیل عطا فرمایا۔ حضرت صفیہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھیں۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو جنازے کے پاس آئیں، لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے نہ دیا، تسلی اور تشفی دے کر واپس کر دیا۔ چلتے وقت حضرت صفیہ اپنے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چادریں دے گئی تھیں کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پاس ہی ایک انصاری کی لاش بے گورو کفن پڑی تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدوں میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ اس عبرت انگیز طریقے سے سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے احد کے تمام شہیدوں کے جنازے ان کے پہلوؤں میں رکھے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ ہر ایک پر نماز پڑھائی۔
اس طرح تقریباً 70 نمازوں کے بعد اللہ کے رسول اور دین کے غازیوں نے سید الشہداء کو اس میدان میں دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت وحشی مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم وہی وحشی ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا، تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ معلوم ہوا وہ ٹھیک ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تم اپنا چہرہ چھپا سکتے ہو؟ غرض اسی وقت باہر آنا پڑا اور پھر تمام عمر سامنے نہ جا سکے۔ اس فعل کا احساس حضرت وحشی کو اتنا ہوا کہ سوچتے تھے کہ کیا کریں، اس نقصان عظیم کا ازالہ کیسے کریں۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے مقابلہ میں فوج بھیجی گئی تو حضرت وحشی بھی ان میں شریک تھے اور انہوں نے مسلمہ کذاب جیسے فتین شخص کو مار کر دم لیا اور اس طرح ان کی ذات سے اسلام کو جو نقصان پہنچا تھا اس کا ازالہ ہوا۔ حضرت حمزہ کی شہادت اور تدفین یہ ہے اسلام کے اس شہید اعظم کا مختصر حال کہ جس نے جس روز سے اسلام قبول کیا اپنی خدا داد صلاحیتوں کو اسلام ہی کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ حق کی جو گواہی زبان سے دی تھی اس کو جان کی شہادت سے مکمل کر دیا۔ اس تمام واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے، اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں وقف کرنے والے اور وہ تمام لوگ جو اس جستجو اور کوشش میں رہتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین کو بلند کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں، تو وہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری تمام چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوششیں جو کہ ہم تیرے دین کو تقویت دینے کے لیے اور بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں انہیں قبول و منظور فرما اور ہماری ان کوششوں کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا اور ہمارا حشر روز قیامت اپنے پیاروں کے ساتھ فرما، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔